السلام عزیزو، آپ کا اپنا میزبان حسن جلال، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھنا تو میرے عزیزو میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ پٹھان یا پشتون قوم وہ ہے جو دنیا میں بہادر ترین قوم سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ نہ کوئی حکمران، کوئی بادشاہ ان کو ڈرا سکا ہے اور نہ ہی کوئی ظالم حکمران ان پر خوف طاری کر سکا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی قوموں نے اس پٹھان یا پشتون قوم کو زیر کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم جب افغانستان پہنچا تو اسی پٹھان قوم نے اس کو بھی دھول چٹائی تھی اور یہ وہاں سے ڈر کر سیدھا انڈیا جا پہنچا۔ میرے عزیزو، یہ قوم ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ ان کا تعلق حضرت سلیمان سے ہے۔ اس قوم سے آج تک سوائے مسلم مذہب کے اور کوئی دوسرا مذہب پیدا نہیں ہوا۔ اور اب ہمارا چیئرمین آف پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر ہے، جو کہ نہ کسی کے سامنے کبھی جھکے گا اور نہ ہی ہماری پاکستانی قوم کو یہ دھوکہ دے گا۔ اس نواز شریف خاندان کو گوہر ایوب سے اس قدر ڈر اور خوف ہے کہ انہوں نے کیمپین اور ریلیاں نکالنا بند کر دی۔ اس کی مثال یہ جو راجہ ریاض، جس کا تعلق فیصلہ آباد ہے، جو کہ ایک جاہل اور ان پڑھ شخص ہے۔ آج میں نے اس کا ایک بیانیہ سنا اور مجھے ہنسی بھی آئی۔ کہتا ہے کہ اب چونکہ ہماری نون لیگ کی ٹیمیں باہر نہیں نکلیں گی کیونکہ ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جاہل انسان ہے جس کو انرجی نہیں کہنا آتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے اسمبلی ہال میں بھی کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، پہچانتے شخص کو نہیں کہنا آتا، اور یہ شخص ہمارا لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہی حال اس نون لیگ کے لیڈروں کا بھی ہے میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں۔ بیرسٹر گوہر، جسے عمران خان نے پی ٹی آئی کا چیئرمین منتخب کیا ہے، وہ چاہتا تو اپنی بہنوں کو بھی چیئرمین پی ٹی آئی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے وہی کرنا تھا جو ہماری پاکستانی قوم کے لیے بہتر ہوتا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والا یہ راجہ ریاض دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے۔ یہی اس نواز شریف کے خلاف بڑی بکواس کیا کرتا تھا، لیکن جو غدار ہوتے ہیں میرے پاکستانی، وہ ہمیشہ غدار ہی رہیں گے۔ یہ ایک نیچ نسل سے اس کا تعلق ہے، کبھی نون کی طرف، کبھی پی ڈی آئی کی طرف، کبھی پیپل پارٹی کی طرف۔ تو میں پاکستان کے لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، جس طرح پہلے آپ نے اس کے گھر کے باہر لوٹے لٹکائے تھے، اب یہ جب کبھی بھی باہر کیمپین کے لیے نکلے تو مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ وہی کیجئے جس کا یہ حقدار ہے۔ نواز شریف کی مثال یوں بھی ہے کہ آپ اگر گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ڈالتے جائیں، وہ گندا ہی رہے گا، وہ کبھی صاف نہیں ہوگا میرے پاکستانیوں۔ اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ڈال دیں تو وہ دوبارہ کبھی صاف نہیں ہوگا، پینے کے قابل نہیں ہوگا، وضو کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اور یہی مثال اس نواز شریف کی ہے۔ یہ جتنے مرضی عمر حج کر کے پاکستان آ جائے، جو داغ چوری کا اس کے ماتھے پر لگ چکا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان نون لیگوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ پاکستان میں ماچس کی تیلی سے لے کر کفن دفن تک ٹیکس لیا جاتا ہے، مگر ان سے کوئی سوال کرنے کی جرت نہیں کرتا کہ یہ ٹیکس کا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں،
حقیقت میں ہم غریبوں کے ٹیکس کا پیسہ حکمرانوں کی سہولتوں اور اشرافیہ کی عیاشیوں پر خرچ کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. عوام بغیر علاج کے ہسپتالوں میں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے اور ان کے علاج معالجے لندن یا کسی اور دبئی میں ہوتے ہیں. ان کا ہماری پاکستانی قوم کے حوالے سے ان کے دل میں کوئی رحم و رحمت نہیں ہے. شریف خاندان طاقت کے زور پر حکومت کر کے عزت کمانا چاہتا ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے. اگر ایسا ممکن ہوتا میرے پاکستانیوں تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا، جسے آج لوگ اتنی نفرت سے دیکھتے ہیں. اور یہی حشر اس نواز شریف کا بھی ہوگا. قوم ان دونوں کو ایک آنکھ سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی. لوگ ان کے نام سے نفرت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کوئی اپنے بچوں کا نام بھی نواز شریف نہیں رکھنا چاہتا. تو یہ ہے اصل اوقات میرے پاکستانیوں، ان بھکاریوں، ان چوروں، ڈاکوں اور ملغداروں کی. پوری قوم یہ ذہن نشین کر لے کہ جو شخص الیکشن والے دن گھر بیٹھا رہے گا اور ووٹ نہیں ڈالے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے عمران خان کی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرے گا. اس لیے باہر آئیں. پاکستان آپ کے ووٹ سے ہی آزاد ہوگا میرے عزیزوں، ورنہ آپ ہمیشہ کی طرح اسی طرح غلامانہ زندگی بسر کرتے رہیں گے. عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ لوگ پاکستان نوکریوں کے لیے آیا کریں گے. پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ لوگ لندن سے پاکستان آئے، 1.5 سال یعنی 16 مہینے حکومت کی، ہمارے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور واپس چلے گئے. اور اب دوبارہ باری لینے کے لیے اس کا بڑا بھائی نواز شریف خان پہنچا ہے. میرے پاکستانیوں، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان اور لوٹا ہی ہے. یہ سب اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ہماری جمہوریت ہے. اس کی آڑ میں یہ آ کر وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں اور ہمارے پاکستان کو لوٹ کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جمہوریت انتقام لینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. بالکل ٹھیک فرمایا تھا. تو میں عمران خان صاحب آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ جب آپ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، اور بننے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ جمہوریت کا خاتمہ کرنا ہے جس کی آڑ میں یہ ہمارے پاکستان کو لوٹتے ہیں اور ہماری پاکستانی قوم کا خون چوستے ہیں. آپ نے سب سے پہلے اس کا خاتمہ کرنا ہے. جس طرح ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم نے ایک گورنر راج سے حکومت کا آغاز کیا تھا، آپ نے اس کو پریزیڈنشل حکومت بنانا ہے. گورنر راج اور پریزیڈنشل حکومت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جمہوریت ہمیں راہ سے ہی نہیں آتی. جہاں 25 کروڑ میں 90% لوگ بے ایمان، مکار، جھوٹے اور غدار ہوں، وہاں جمہوریت کیسے چل سکتی ہے؟ یہاں تو پریزیڈنشل حکومت ہو اور اس کے ہاتھ میں، پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ایک گڈاسا پکڑا ہونا چاہیے. جو کوئی بھی جیسا بھی جرم کرے اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے. چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے. اگر وہ ملک غداری کرتا ہے تو اس کو سزائے موت آرٹیکل 6 کے تحت پبلک کے سامنے ٹانگ دینا چاہیے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. ایک دفعہ ضیاء الحق نے ایسا کیا تھا اور لاہور جیل کے باہر اس نے پھندا بنا کر جن لوگوں نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو پھانسی دی تھی، اور 2 دن ان کی لاشیں لٹکی رہی تھیں، اور اس کے بعد 10 سال تک کوئی ایسا جرم نہیں کیا گیا تھا. لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا. تو جناب عمران خان صاحب، آپ نے اپنی قوم کا وعدہ پورا کرنا ہے جو آپ نے کیا تھا کہ آپ ہماری پاکستانی قوم کو ان غداروں سے نجات دلائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو پریزیڈنشل حکومت لانی ہی ہوگی.
ورنہ آپ ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ میرے عزیزو، بلاول نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ جمہوریت انتقام لینے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میں اس کے اس جملے کو داد دیتا ہوں، بالکل حقیقت کہا تھا۔ تو عمران خان صاحب، آپ نے بھی اسی کو ہی فالو کرنا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو موروثیت ہے، عمران خان نے اس کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ عمران خان کو یہ حکومت یا یہ وزارت موروثیت یا وراثت میں نہیں ملی تھی۔ وہ جب انگلینڈ میں تھا تو اپنے بل بوتے پر وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور پھر جب اس نے چیریٹی کا کام کیا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد، تو اس نے آپ کو شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی تحفے میں دی۔ اور جب اس نے ورلڈ کپ جیتا تو پاکستان کا نام اس نے روشن کیا، ورلڈ کپ جیت کر پاکستان میں لایا۔ اور پھر جب وہ سیاست میں آیا میرے پاکستانیوں، تو 27 سال اس نے ہارڈ ورک کیا، محنت کی، اور پھر وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ اور اس کے بعد ہمارے ملک غداروں نے اس کے ساتھ کیا کیا، آپ سب کو علم ہے، لیکن ہماری پاکستانی قوم خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی۔ تو میرے عزیزوں، میرے ہم وطنوں، اب آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا اور اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاکستان کے پاس۔ جتنا ایماندار لیڈر عمران خان ہے، آپ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھ لیں۔ قائد اعظم ہمارے بانی پاکستان کے بعد اگر کوئی سچا، بہادر اور دلیر لیڈر آیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ ہماری پاکستان کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہے، اسے آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ شریف خاندان طاقت کے بل بوتے پر پاکستان پر حکومت کرنا چاہتا ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اگر ایسا ہوتا تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا، جسے آج لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور بالکل یہی حال اس شریف خاندان کا ہونے جا رہا ہے میرے عزیزوں۔ قوم ان دونوں بھائیوں کو ایک آنکھ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہاں تک اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی بھی خاندان شہباز یا شریف کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک واحد موقع ہے میرے پاکستانیوں، وہ وقت آن چکا ہے جب آپ نے ان غداروں کا پاکستان سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے۔ تو پھر اس کا خاتمہ کرنے کا صرف ایک واحد ذریعہ ہے کہ آپ ہر ایک نے ووٹ ڈالنا ہے، کوئی شخص ووٹ ضائع نہ کرے۔ اس وقت پاکستان میں مرچ کی تیلی سے لے کر کفن دفن تک ہماری پاکستانی قوم ٹیکس ادا کر رہی ہے، مگر ان سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ پیسہ ہم غریبوں کا خون چوس کر یہ اپنی عیاشیوں پر لگاتے ہیں، اور ہماری معصوم قوم ہسپتالوں میں تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہی ہے۔ پاکستان میں سرکاری ہسپتال کا مطلب جان سے ہاتھ دھونا ہے میرے عزیزوں، اور پرائیویٹ ہسپتال کا مطلب اپنی جائیدادوں سے ہاتھ دھونا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ تمام چیزیں اب آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ عمران خان نے ان 2-3 خاندانوں کو آپ کے سامنے بالکل ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اب بھی آپ ان کا ساتھ دینا نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مریم صاحبہ فرماتی ہیں کہ عمران خان اب ٹیم کا حصہ نہیں رہا، وہ ٹیم کا 12واں کھلاڑی بن چکا ہے، جو کہ صرف ان کو چائے اور پانی پلا سکتا ہے، میدان میں نہیں اتر سکتا۔ مریم صاحبہ، اگر آپ نے پاکستان کی ہسٹری کو اسٹڈی کیا ہوتا تو آپ یہ گھٹیا بیان کبھی نہ دیتے۔ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم حضرت محمد علی جناح کا نام تا قیامت تک یہی رہے گا کہ وہ بانی پاکستان تھا۔ پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو لے لیجئے،
पीपल्स पार्टी का नाम हमेशा जुल्फकार भुट्टो के हवाले से ही याद किया जाएगा। पीपल पार्टी का बानी हमेशा जुल्फकार भुट्टो ही रहेगा। और फिर इसके बाद इमरान खान, जो कि 27 साल हार्ड वर्किंग करके सियासत में आया और पाकिस्तान का वजीर आजम बना, वो भी हमेशा पीटीआई का चेयरमैन ही रहेगा। बेशक चेयरमैन बदलते रहे, आते रहे, जाते रहे। अभी अभी बैरिस्टर गौर को उसने चेयरमैन ऑफ पीटीआई बनाया है, लेकिन हकीकत में असल जो बानी पीटीआई है वो इमरान खान ही रहेगा। आप ज़रा जो कुछ भी कहें, हिस्ट्री को स्टडी कर लिया करें। शायद आप में इतनी काबिलियत ही नहीं है। जब भी अपना मुंह खोलती हैं गंद ही निकलता है। होश के नाखून लीजिए। एक ऐसा शख्स जो कि ईमानदार शख्स है, उस पर गंद उछालना छोड़ दीजिए। इसी में आपकी बेहतरी है।